اپنا شوا والا پار اوپر رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کرو، کلو، اس کو ڈبو دو اچھی طرح سے، اس کے بعد نکال کر پھینک دو، اس کے بعد آپ وہ چیز استعمال کر لو، کوئی حرج نہیں، کوئی آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ ایسا کر لیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ ایسا نہ کریں، لیکن حدیث کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانا یہ سب سے اچھا اسلام ہے۔ اس نے کہا ثم ایون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جو آدمی آپ کی جان پہچان والا ہے اسے سلام کرنا، اور جو آپ کی جان پہچان والا نہیں ہے اس کو بھی سلام کرنا، یہ سب سے افضل ترین اسلام ہے۔ ہر عام خاص کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ اگر کسی کو فون بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی السلام علیکم سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، اس نے آ کر کوئی بات کرنا چاہی، آپ نے اسے واپس بھیج دیا، فرمایا السلام قبل الکلام، پہلے سلام کرتے ہیں اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں، پہلے سلام ہے اس کے بعد گفتگو ہے۔ یعنی دوسروں کو السلام علیکم کہنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کا اونچی آواز سے آگے سے جواب دینا یہ فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے ہم کو السلام علیکم کہا ہے، ہم آگے سے جواب نہیں دیتے تو اس کے ذہن میں بدگمانی آئے گی، پتہ نہیں یہ مجھ سے ناراض ہے، اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صغیر چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کہے، جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار آدمی ہے وہ پیدل کو سلام کہے۔ اگر 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے تو ایک بندہ ہی 10 لوگوں میں سے جواب دے دے تو یہ سب کی طرف سے ہی ہو جائے گا۔ یعنی اب 10 بندوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 کے 10 بندے سلام کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کہا کرتے تھے۔ اگر کوئی بزرگ خاتون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلی سے گزرے ہوتے تو پاس سے بزرگ خواتین گزری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی سلام کہتے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے ہمارے گھر میں آئی ہے ہماری والدہ صاحبہ کو ملنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی سلام کہیں، خالہ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ تو یہ اچھی اخلاق کی علامت ہے۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا مصافحہ کرنا؟ تو مصافحہ کرنا معانقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی آدمی اس طرح مصافحہ کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور مصافحہ ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی 2 ہاتھوں سے بھی لے لیتے ہیں تو اس کا بھی جواز موجود ہے، لیکن سنت یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے کہ حماد بن سلمہ تابعی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا۔ یعنی وہ اتنے بڑے امام تھے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے بڑا شرم محسوس کیا کہ میں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ لیکن اب تو کرونا کی وجہ سے مصافحہ بھی ختم ہو گیا ہے، وہ السلام علیکم اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ چلو اگر اس طرح احتیاط کا تقاضا اگر اسی میں ہے، ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے، تو پھر اگر اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح اچھی اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ صبر کرنا، ہر معاملے میں صبر کرنا، یہ اچھی اخلاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ صبر کر رہے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں آپ دے رہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یار فلاں میرا دوست ہے بڑے اچھے اخلاق سے ملتا ہے تو میں بھی بہت اچھے اخلاق سے ملتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی بد اخلاق آدمی ہے آپ اس سے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں تو یہ تو کمال ہوا۔ اب کوئی آدمی وہ کانوں سے بہرا ہے اور وہ کہے جی میں گانے نہیں سنتا، اس میں کیا کمال ہے؟ ایک آدمی اسی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اور وہ کہتا جی میں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں، آدمی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، کان بھی موجود ہیں، اس کے باوجود آدمی حرام کام نہیں کرتا۔ ایک آدمی گونگا ہے اس سے بولا ہی نہیں جاتا اور وہ کہہ رہی میں گالیاں نہیں دیتا، میرا اس میں بڑا کمال ہے، اس میں کیا کمال ہے اس کا؟ بد اخلاق کے ساتھ اچھا اخلاق والا معاملہ کرنا اصل کمال تو اس کے اندر ہے۔ جو آپ سے ملنا نہیں چاہتا اس کے باوجود آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں، وہ آپ کا برا سوچتا ہے اس کے باوجود آپ اس کا اچھا سوچتے ہیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، ایسا مسلمان آدمی جو دوسرے مسلمان بھائیوں سے میل جول بھی رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں کے اوپر وہ صبر بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے مسلمان آدمی سے بہتر ہے لا یخالط الناس، جو دوسروں سے میل جول بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نے اس جگہ پہ جانا ہی نہیں ہے، یار وہ لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں۔ اس میں کمال نہیں، یہ کہ آپ ادھر جائیں، اگر آپ ادھر جا کر صبر کرتے ہیں جہاں سے آپ کو اذیت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے یہ بہتر مسلمان ہے جو دوسروں کی اذیت کے اوپر صبر کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں میں مال تقسیم کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا بات اس طرح ہے کہ یہ مال آپ نے صحیح نہیں تقسیم کیا، یہ ایسی تقسیم ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ نبی ہو کر ناانصافی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ اس نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذالک، جو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اس سے بھی زیادہ بنو اسرائیلیوں نے پریشان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ پریشان کیا گیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، لوگوں نے جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت عزت والے پیغمبر ہیں۔ اصل میں واقعہ اس طرح کے جو بنو اسرائیلی تھے وہ آپس میں ننگے نہایا کرتے تھے، ذرہ برابر بھی ان میں شرم و حیا نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو بڑے شرم و حیا کے مالک ہوتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر لوگ اٹھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھایا ہوا تھا، تو آپ کا چچا ابو طالب کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، اپنا ازار، آپ بچے تھے اس وقت، آپ اپنا ازار اتار کر یہاں کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ازار جب اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور پتھر اس کے اوپر رکھے، آپ میں اتنا شرم و حیا پایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بچے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اچھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ اس طرح نہیں نہاتے تھے۔ وہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگتا ہے کوئی بدن میں مرض لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ نہانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کے بدن کے اندر کوئی عیب موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علیحدہ نہا رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، اگر کوئی آدمی تنہائی میں نہا رہا ہے، اگر وہ بالکل برہنہ ہو جاتا ہے یہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ تنہائی کے اندر بالکل برہنہ نہیں ہوتا، اپنے سطر کے اوپر کوئی کپڑا باندھ کے نہاتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آدمی غسل خانے کے اندر نہا رہا ہے اس کے باوجود اس نے ازار باندھا ہوا ہے نہا رہا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی بالکل برہنہ ہو کے بھی نہا رہا ہے اس کا بھی جواز موجود ہے۔ اور انہوں نے یہی روایت پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے رکھے پتھر کے اوپر۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب نہا کر فارغ ہوئے تو پتھر سے کپڑے پکڑنے لگے تو پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آگے بنو اسرائیلی لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جب بدن کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ایسے الزام لگا رہے تھے، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کا تو بدن اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے آدمی تھے۔ وہ آپ نے پڑھا سورہ قصص میں، ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے فواقذہ موسیٰ، ایک آدمی کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ مدین کے علاقے میں گئے جہاں پر ان کا نکاح کا سارا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ پتھر رکا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارنا شروع کر دیا، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اتنے ڈنڈے مارے کہ پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ گئے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ مانتے نہیں ان حدیثوں کو، وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ ایک نبی کے کپڑے اتر جانا یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اصل میں یہ روایت میں نے اس لیے سنائی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک آدمی اس نے اپنے نام سے پہلے قاری لگایا ہوا ہے، قاری حنیف ڈار اس کا نام ہے، اور وہ روزانہ اس طرح کی پوسٹیں کرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہ واضح طور پہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ تو حدیث بخاری شریف میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اترے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھانا تھا بنو اسرائیل کے لوگوں کو۔ اب قرآن مجید میں تو یہاں تو ایک کا ذکر ہے، قرآن مجید میں دو کا ذکر ہے جن کے کپڑے اتر گئے، آپ اس کو مانتے ہو۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، ان کے جسم سے لباس اتر گیا اور شیطان بڑا خوش ہونے لگا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ مسلمان مرد یا کسی عورت کے بدن کو وہ ننگا کروا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر کپڑے بدلتی ہے، گویا کہ اس نے حیا کا پردہ ہی پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں تو دو کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتر گئے اور حوا علیہ السلام کے کپڑے بھی اتر گئے۔ فطافقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتے توڑ کر اپنے بدن ڈھانپنے لگے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صبر والا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آدمی نے کہا کہ آپ نے عدل نہیں کیا، یہ تقسیم صحیح نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ پریشان کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فصبر صبر کیا، تو میں اللہ کا پیغمبر بھی صبر کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری روایت کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک عورت کہنے لگی صفعاء الخدین، اس کے کالے سے رخسار تھے، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو واعظ کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی واعظ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا چلو ہفتے میں ایک دن آپ کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو واعظ کرنے کے لیے گئے تو ایک عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی تھی وہی کھڑی ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا جی۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، چھوٹے ہی بچے فوت ہو جائے، پیدا ہوا بچہ فوت ہو گیا تو اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرات تقدم الثلاثہ، فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے لم یبلغ الحنسہ، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بچے کے والدین نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان والدین کا جنت کے اندر بہت بڑا محل تیار کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے کہا وہ اسنان، ہو سکتا ہے اس کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ وہ کہتے اس کے بعد مجھے شرم آئی تو میں نے ایک بچے کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو اس کے والدین کے لیے بھی جنت کی اسی طرح بشارت ہے۔ جبکہ باقی حدیثوں میں، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، باقی حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا بلوغت سے پہلے اور اس نے صبر کیا تو ایسے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔